اور بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں۔ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ نے پچھلے جمعہ سماعت کیا تھا مختصر میں کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مدینہ المنورہ میں پریشان کیا جاتا ہے وہ مکہ آتے ہیں، اور مکہ المکرمہ میں جب کوفہ سے خطوط ان پر پہنچتے ہیں تو مجبوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں۔ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا رخت سفر باندھتے ہیں، اپنے سفر کی شروعات کرتے ہیں، اسی دن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ 8 ذوالحج اور 60 ہجری کی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے کوفہ آتے ہیں، اور جب کوفہ کی سرزمین میں کربلا کی دھرتی پر اپنے قدم رنجاتے ہیں، وہ تاریخ 2 محرم الحرام 61 ہجری کی ہوتی ہے۔ اس مابین اور کئی ساری واقعات ہوتے ہیں، آپ نے اسے سماعت کیا ہوگا۔ 2 محرم الحرام کو جب حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین میں خیمہ گاڑ کر مقیم ہو جاتے ہیں، حضرت حر اس مابین ان کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ ٹھہرنے کے لیے کہتے ہیں، باتیں چلتی رہتی ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے نرمی سے پیش آتے ہیں، اور یہ ساری خبریں عبید اللہ بن زیاد کو جو کوفہ کا گورنر ہے اسے دی جاتی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد لشکر پر لشکر بھیجتا رہتا ہے۔ پہلے عمر بن سعد کو 5 یا 10 ہزار کا لشکر دے کر بھیجتا ہے۔ عمر بن سعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ حسین کوئی عام شخصیت نہیں، حسین ہماری اور آپ کی طرح کوئی ایک انسان کا نام نہیں، بلکہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی تکلیف دی گئی، اس کو کوئی ضرر پہنچائی گئی تو وہ انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ شعر منسوب کیا جاتا ہے کہ دی است حسین دی پناہ است حسین، کہ امام حسین دین بھی ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ تو عمر بن سعد اس بات کو جانتا تھا تو وہ نرمی سے پیش آتا رہا، اور عبید اللہ بن زیاد کو خبر دی گئی کہ عمر بن سعد جو ہے یہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ فوراً عبید اللہ بن زیاد شمر جل جوشن کو بھیجتا ہے 5 یا 10 ہزار کا لشکر دے کر، اور کہتا ہے
کہ حسین کے سر کو بچنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو حسین یزید کی خلافت کو تسلیم کرے یا پھر سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جو شمر تھا یہ بھی دنیا کا لالچی کتا تھا۔ شمر کی طرح ایسے بہت سارے خبیث لوگ آج بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی کمی نہیں تھی۔ کبھی اپنے ذہن میں یہ زور ڈالیے اور سوچئے کہ 22,000 لشکر جرار ایک طرف ہے اور 82 نفوس قدسیہ جن میں مستورات شامل ہیں، جس میں حضرت زینب، حضرت شکینہ، حضرت شہر بانو، ام رباب اور بہت ساری خواتین ہیں۔ صرف 82 نفوس قدسیہ ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 لشکر جرار ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو حضرت حر، جبکہ سپہ سالار وہ کس کا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کا ہے۔ فوجی وہ کس کا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کا ہے۔ مگر جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز ادا کرنے کے لیے حر حضرت امام حسین کے پاس جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جماعت بڑی ہونے سے کامیابی نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ گزرتے ہیں میں وہاں کی بہت بڑی جماعت میں شامل ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ آج کی بات نہیں، سال 2 سال پہلے کی بات نہیں، 200 سال پہلے کی بات نہیں، بلکہ لگ بھگ 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک طرف 72 یا 82 نفوس قدسیہ ہے، جماعت قائم ہو رہی ہے اور ایک شخص یزیدیوں کو چھوڑ کر حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ناحق ہو، جو باطل ہو، اس کے پیچھے جماعت یا نماز نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، 2 محرم الحرام سے 7 محرم الحرام تک مصالحت کی باتیں ہوتی رہی، سمجھوتے کی باتیں ہوتی رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ تم لوگ مجھے مکۃ المکرمہ یا مدینہ کی طرف جانے دو، یا کسی ملک کی طرف میں جانا چاہوں وہاں مجھے جانے دیا جائے، یا مجھے عبید اللہ بن زیاد سے بات کرنے دیا جائے، یا یزید سے بات کرنے دیا جائے۔ اس پر 7 محرم الحرام کی تاریخ آ جاتی ہے۔ 7 محرم الحرام کی تاریخ کو جب ابن سعد کو پتہ چل جاتا ہے کہ حسین ماننے والے نہیں ہیں، قاصد آتا ہے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، اے سعد ایک کام کرو، حسین یہ ایسے نہیں مانتے، حسین کے سر کو اگر جھکانا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ ان کے ساتھ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے ہیں، عورتیں ہیں، جب پانی بند کر دیا جائے گا تو پیاس کی شدت سے جب بچے تڑپیں گے، جب مستورات تڑپیں گی پانی کے لیے، حسین کا سر جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ دین کو بچانے کے لیے صرف دولت دے کر دین بچایا نہیں جاتا، بلکہ وقت آ جائے تو اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقر پہلے پارے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ قرآن مقدس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میں جب کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہوں تو صرف دولت کے نقصان سے نہیں بلکہ جان کے بھی نقصان سے آزماتا ہوں، نفس کے بھی نقصان سے آزماتا ہوں اور بچوں کے نقصانات سے بھی میں آزماتا ہوں۔ آج ہم اور آپ حسین کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت امام حسین کے پہلے بھی اور حضرت امام حسین کے بعد بھی بہت ساری جنگیں ہوئی، بہت سارے مارکات ہوئے اور بہت ساری ایسی شہادتیں ہوئی جنہیں ہم اور آپ یاد رکھتے ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ امام حسین کی یاد میں سالہ سال گزر جاتا ہے، مگر جب پھر دوسری بار محرم کا مہینہ آتا ہے ہماری اور آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہنا پڑے گا کہ قربانیاں اور دی گئی ہے، شہادتیں اور ہوئی ہے، مگر امام حسین نے جس صبر و استقلال کا دامن کو تھامے رکھا، اللہ اکبر، ایسی مثال دنیا میں کبھی نہیں ملتی۔ یہ حضرت امام حسین کا خاصہ ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے قاصد بھیجا کہ پانی بند کر دیا جائے۔ آج فریق مخالف کہیے یا دوسری جماعتیں کہیے یا باطل جماعتیں کہیے، اس سے پہلے یہ باتیں شاید آپ نے بھی نہ سنی ہوگی۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پانی بند کرنے والی بات ہے یہ جھوٹ ہے۔ اللہ اللہ، آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں
سوشل میڈیا میں اپنی شہرت کے لیے کہیے یا عداوت امام حسین میں کہیے یا بغض اہل بیت میں کہیے، چاہے جو بھی وجہ رہی ہو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین پر جو پانی بند کرنے والی بات ہے یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر، 1400 سال سے صحابہ نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا، تبع تابعین نے بیان کیا، علماء مقدمین نے بیان کیا، علماء متاخرین نے بیان کیا، اور آج تک بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے معرکات ہوتے رہے ہیں اور ہوئے ہیں، مگر عداوت اہل بیت میں یہ لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید نے جو پانی بند کرنے والا واقعہ تم بیان کرتے ہو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، آپ ان سے پوچھے یا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں یزید سے اتنی ہی دوستی ہے، یزید سے اتنی ہی محبت ہے، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ حشر کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب و کتاب لے گا، اے اللہ ہمارا بھی حساب و کتاب یزید کے ساتھ لیا جائے، تم یہ اعلان کرو، مگر یہ اعلان کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ مگر ہماری محبت کتنی سچی ہے، ہماری محبت میں کتنی حقانیت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا ہر فرد، اہل سنت والجماعت کا بچہ بچہ، آپ ان سے پوچھو کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، 10 سال کا بچہ جو یہ جانتا ہو، جو یہ شعور رکھتا ہو کہ حشر ہونے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ ان سے کہو، یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اے اللہ جب میرا خاتمہ ہو تو میری یہ خواہش ہے، میرا یہ ارادہ ہے کہ حشر برپا ہو، اور میں جب قیامت میں اٹھوں تو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا حشر ہو۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم آگے کچھ پیچھے کچھ ایسا ہمارا عقیدہ نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ مسلم ہے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 7 تاریخ کو پانی بند کیا گیا، اور سوچ یہ تھی کہ امام حسین کے سر کو جھکا دیا جائے گا، مگر باطل کو کیا اندازہ تھا کہ پانی تو کیا تم پورا خاندان پورا کنبہ لوٹ لو، مگر پھر بھی امام حسین سر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آخرکار 7 تاریخ گزرتی ہے، 8 تاریخ گزرتی ہے، 9 تاریخ آ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 تاریخ کو کہا جاتا ہے کہ اے حسین، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ لوگ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے ہیں، اب اگر ہم مقابلہ کریں گے تو ان میں تاب نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، ہم سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، نعرہ بجا دیا۔ حضرت عباس علم بردار یزید کے خیمے سے خبر لاتے ہیں کہ یزیدیوں نے نعرہ بجا دیا ہے، اور اس زمانے میں نعرہ بجایا جاتا تھا، یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی جاتی ہے، حضرت عباس آ کر بتاتے ہیں، آقا حسین معاملہ یہ ہوا ہے کہ یزید نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثاروں کے ساتھ صلاح اور مشورہ کرتے ہیں، کیا کیا جائے۔ سارے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، سب لوگوں نے کہا کہ حضور ایک کام کرتے ہیں، آج 9 تاریخ ہے اور آج یوم عاشوراء کی شب بھی لگنے والی ہے، آج ہم لوگ ان سے مہلت لے لیتے ہیں، رات بھر عبادت کریں گے، اپنے رب سے معافی چاہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اے پروردگار عالم، ہم سے جو خطا ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، کوتاہیاں ہو گئی ہو، اللہ معاف کرے، یہ دعا کریں گے، اور انشاءاللہ کل جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر خبر دیتے ہیں یزید کو، یزیدیوں کو، ابن سعد کو، شمر دل جوشن کو، جو انتظار کر رہے تھے کہ جلدی جنگ ہو، جلدی حسین کے سر کو تن سے جدا کیا جائے اور جلدی انعام حاصل کیا جائے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی انعام، دنیاوی لالچ، دولت کی لالچ، شہرت کی لالچ۔ آخرکار جب یوم عاشوراء کی شب لگتی ہے، شب عاشوراء کی شروعات ہوتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نفوس قدسیہ ان کے ساتھ تھے، سب کو بلا کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور نوجوانوں سے، بوڑھوں سے کہتے ہیں، ضعیفوں سے کہتے ہیں، آپ نے ہمارا ساتھ مدینہ سے مکہ تک دیا، مکہ سے کوفہ تک دیا، اب کربلا کا معرکہ ہونے والا ہے، اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ کسی کی جان بچنے والی نہیں ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو کوئی یہاں سے واپس مکہ یا مدینہ جانا چاہے، آج ابھی شب کا موقع ہے، آپ جا سکتے ہیں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امام حسین سمجھتے ہیں کہ شاید اجالے میں چراغ جل رہا ہے، ہر کسی کو شرم محسوس ہو رہی ہوگی کہ سامنے اٹھ کر کیسے جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہانہ سے اٹھتے ہیں اور چراغ کو گل کر دیتے ہیں، پھر یہی تقریر فرماتے ہیں، اے میرے جانثار تمہارا شکریہ، تم نے مجھ سے محبت کے ثبوت دیے، تم نے اپنے نبی کے عشق کا ثبوت دیا یہاں تک، مگر میں تمہارا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج جانا چاہو جا سکتے ہو، حشر کے میدان میں تم کو رسوا نہیں کروں گا، بلکہ تم کو میں دل سے اجازت دیتا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہے، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چراغ کو دوبارہ جلاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی آنکھیں بہ رہی ہیں، اللہ اکبر، سارے کے سارے یہی کہتے ہیں، اے حسین آپ کا ساتھ ہم نے مدینہ سے مکہ تک دیا ہے اور مکہ سے یہاں تک دیا ہے، اب اگر ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہمارے سروں کو تن و تن سے جدا کر دیا جائے، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ہر طرح سے میرا ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ اکبر، پورا قافلہ اور پورا خیمہ اپنی عبادتوں میں رات بسر کرتے ہیں، شب گزر جاتی ہے، اللہ اکبر، اور سامنے والے یعنی کہ یزیدی اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے، اپنے تیروں کو تیز کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے حسین کا خاتمہ کر دیا جائے، حسین کے لشکروں کا خاتمہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے، ایسے عالم میں نمودار ہوتا ہے کہ یزید کی طرف سے نقارہ بجایا جاتا ہے، اب یزید کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، اے حسینیوں اگر لڑنا ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ یزید کے سامنے سر ہم تسلیم کر دو، اس کے علاوہ تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں پوری جماعت جس میں 82 نفوس قدسیہ ہے، اور اس میں مستورات یعنی کہ عورتیں بھی ہیں، نوجوان ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس میں کچھ ضعیف العمر لوگ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، اے حسین یا تو لڑنے کے لیے بھیجو یا پھر اپنے سر کو جھکا دو، بس 2 راستہ بچا ہے تمہارے پاس۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت حر، جن کے بارے میں آپ کے سامنے ابھی کہا گیا، سب سے پہلی شہادت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی جاتی ہے۔ حضرت حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور عرض کرتے، حضور میں نے آپ کو جو تکلیف دی تھی، میں نے جو آپ کو یہاں روکے رکھا تھا، میں اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اجازت لے کر لشکر یزدہ میں چلے جاتے ہیں۔ یزیدیوں سے مقابلہ آرائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ پھر لالچ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے رشتہ دار یزیدیوں کے طرف تھے۔ وہ کہنے لگے، اے حر تمہیں وہاں جا کر کیا ملنے والا ہے؟ تم نے حسین کا دامن تو تھام لیا ہے، مگر کیا پاؤ گے؟ اب بھی تم ادھر آ جاؤ، اگر ادھر آ جاؤ گے تو تمہیں شہرت مل جائے گی، تمہیں دولت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ میں یہ ساری چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب حشر کے میدان میں جاؤں، جب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرا سامنا ہو جائے تو اللہ کے حبیب یہ کہیں کہ تم نے جان دے دیا تھا مگر میرے اہل بیت سے مقابلہ نہیں کیا تھا، بس میں یہی سننا چاہتا ہوں اور عشق اہل بیت میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یزیدی دیکھتے ہیں کہ حضرت حر کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا ہے، ابن سعد کہتا ہے، اے ناہنجارو، اے نان اہلو، اگر تم حر کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے۔ حضرت حر گھوڑے سے گرتے ہیں اور پکارتے ہیں، ادرکنی یا حسین، ادرکنی یا حسین، ادرکنی یا حسین۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر حضرت حر کے پاس آتے ہیں اور سر اقدس کو اپنے زانوں میں لیتے ہیں۔ حضرت حر
آخری لمحات میں کہتے ہیں اے امام حسین میں نے آپ کو تکلیف تو دی تھی، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ شہید کر دیے جائیں یا آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، میں یہ نہیں جانتا تھا، میرے آخری لمحات ہیں حسین، آپ میری خطا کو معاف فرما دیجئے گا۔ ایسے لمحات میں بھی حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے حر تم آزاد ہو، اور دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں تم جہنم سے بھی آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کلمات سنتے ہیں ان کی روح قبض سے انسرے سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پہلی شہادت ہے جو کربلا کے میدان میں دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کی اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق اور